اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں عثمان صاحب جنگل میں اپنے سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جہر کتائی کہتا ہے، حضور جب اس نے صندوق کھولا ہوگا تو کرسے صاحب کا چہرہ کیسا لگ رہا ہوگا؟ آپ مجھے وہاں چھپنے دیتے اور دیکھنے دیتے کہ جب وہ ان ڈبوں کو کھولتا ہے تو کیسا لگتا ہے۔ پھر ارحان کہتا ہے، ہمارے پاس صندوقوں کے طور پر پتھروں کے پرانے صندوق موجود تھے، وہ زندگی بھر یہ نہیں بھول پائے گا۔ برہان کہتا ہے، ہمارا بھائی سنگر سلامت رہے، اس نے بہت بڑا کام کیا۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں، ایسا ہی ہے، اور ساتھ میں اس سمے کو یاد کرتے ہیں جب بھائی سنگر نے ان سے کہا تھا کرسے صاحب نے لوکاس نامی کتے کے ساتھ منصوبہ بنایا اور ان کا مقصد ہمارے سامان لے جانے والے جہاز کو ڈبو دینا ہے۔ عثمان صاحب نے پوچھا تھا، کیا آپ کو اس بات کا یقین ہے؟ تو بھائی سنگر نے کہا تھا، مجھے یقین ہے حضور، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ لوکاس کے کتے نے کرسے صاحب کے سپاہیوں کو دھماکہ خیز مواد دیا ہے اور سپاہیوں نے چپکے سے جہاز پر بارود رکھ دیا۔ یہ سن کر عثمان صاحب نے کہا تھا، بھائی سنگر تم نے بہت بڑا کام کیا، اب دیکھتے ہیں کہ کس کا جہاز پھٹتا ہے اور کس کا سامان ڈوبتا ہے۔ اس خیال کے بعد عثمان صاحب کہتے ہیں، بھائی سنگر نے ہماری ریاست کو ایک بہت بڑے نقصان سے بچایا ہے، سلامت رہو میرے بہادر۔ برہان کہتا ہے، حضور اب علاؤالدین سامان کو محفوظ مقام پہ لے گیا ہوگا، مگر عثمان صاحب کہتے ہیں، کچھ دیر سامان ایسے ہی رہنے دو، وقت آنے پر ہم ان کے لیے تجارتی قافلہ ترتیب دیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ بھائی سنگر لوکاس سے کیا جانے گا، یہ زیادہ اہم ہوگا۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ علاؤالدین توران کے ساتھ اپنے سامان کے پاس موجود ہوتا ہے اور کہتا ہے، کرسے صاحب پھر توران سے کہتا ہے، سامان کچھ عرصہ یہاں رہے گا، ہم آس پاس کے علاقوں میں کوئی حرکت نہیں چاہتے اور ہمیں اس جگہ کو محفوظ بنانا ہے۔ تو توران کہتا ہے، سپاہی اپنی جگہ پہ موجود ہیں حضور۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں آگے بڑھتے ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ جنگل میں لوکاس اپنے سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، گھوڑے پر سوار سپاہی بھائی سنگر انہیں دیکھتا ہے اور اس کے بعد ان کا پیچھا کرنے لگ جاتا ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ صوفیہ اس کے تعاقب میں ہوتی ہے اور سپاہی بھائی سنگر کے نشانے پر آتے ساتھ ہی تیر چھوڑ دیتی ہے جو اس کی پیٹ میں جا لگتا ہے۔ تیر لگتے ساتھ ہی سپاہی بھائی سنگر زمین پہ گر جاتا ہے۔ صوفیہ آگے بڑھ کر اس کے پاس جاتی ہے اور سلیب کے نشان اس کے سامنے گھماتی ہے۔ یہ دیکھ کر سپاہی بھائی سنگر اٹھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ پاؤں اس کے منہ پہ رکھ دیتی ہے اور اس کے بعد لگے ہوئے تیر سے اسے تکلیف پہنچاتی ہے۔ لڑکھڑاتے سپاہی بھائی سنگر اٹھتا ہے اور صوفیہ کو دیکھتے ساتھ ہی ہکا بکا رہ جاتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے، صوفیہ یہ کیسے ہوا؟ تم شیطان؟ تو صوفیہ کہتی ہے، میں شیطان نہیں ہوں، میں تمہارا انجام ہوں، میں نے تمہارے تمام جاسوس مار ڈالے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں وہ منظر دکھایا جاتا ہے جب ایک جاسوس خبر اڑا رہا تھا۔ صوفیہ نے پہلا تیر کبوتر کو مارا تھا اور اس کے بعد اس جاسوس کو بھی تیر مار کر شہید کر دیا تھا۔ تو ناظرین، یہ عثمان صاحب کا بورسا کا جاسوس تھا۔ اس کے بعد صوفیہ نے نیکیا کے جاسوس کو بھی مار دیا تھا اور انہیں مارنے کے بعد ان کی انگوٹھی والی انگلی کاٹ دی تھی۔ ان خیالات کے بعد سپاہی بھائی سنگر کہتا ہے، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ تو صوفیہ ایک صندوق اس کے سامنے پھینک دیتی ہے جس میں سب جاسوسوں کی انگلیاں پڑی ہوتی ہیں۔ یہ دیکھ کر سپاہی بھائی سنگر بہت دکھی ہو جاتا ہے اور صوفیہ کہتی ہے، اب تم بھی ان کی طرح مرو گے۔ سپاہی بھائی سنگر تلوار کے سہارے بمشکل کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے، یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اس پہ حملہ کرتا ہے مگر صوفیہ اسے چھلنی کر دیتی ہے۔ پھر کہتی ہے، تم سب ایک ایک کر کے میری تلوار کے سامنے مر جاؤ گے، میں تمہارے دلوں کو چیر دوں گی۔ بھائی سنگر پھر سے اٹھتے ہوئے کہتا ہے، تم جیسے شیطان کے سامنے بلا شبہ تمہارے سامنے کھڑے ہونے والا کوئی بہادر تو نکلے گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ صوفیہ پہ حملہ کرتا ہے مگر صوفیہ اسے لات مار کر گرا دیتی ہے۔ بھائی سنگر ایک اور کوشش کرتا ہے مگر اس بار صوفیہ اس پہ در پہ کئی وار کرتی ہے۔ زخموں سے چور ہونے کے باوجود سپاہی بھائی سنگر ایک وار کر کے اسے زخمی کر دیتا ہے۔ پھر کہتا ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہوگا، مگر اس کا اگلا حملہ کرتے ساتھ ہی صوفیہ اسے کاٹ ڈالتی ہے۔ پھر سپاہیوں سے کہتی ہے، اسے لے جاؤ اور عثمان کے پاس بھیج دو، تم عثمان کے پاس اپنی آخری سانسیں لوگے۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہی اسے گھسیٹتے ہوئے لے جاتے ہیں اور صوفیہ کہتی ہے، میں نے تمہیں اتنا نقصان پہنچایا ہے کہ تمہاری فتح ناممکن ہو گئی ہے۔ کائی قبیلے میں بالا ہتن گونجا اور ہولوفیرا سے کہتی ہیں، ایسا کیا ہوا کہ تم سب لوگوں کے سامنے جھگڑنا شروع ہو گئی؟ تو گونجا کہتی ہے، مجھے نہیں معلوم والدہ، آپ کو ہولوفیرا سے پوچھنا چاہیے، یہی تھی جس نے آ کر پریشانی پیدا کی۔ تو ہولوفیرا کہتی ہے، تم کہتی ہو کہ تم نہیں جانتی، کیا تم جھوٹ بولنے لگی ہو گونجا؟ گونجا غصے سے کہتی ہے، خاتون ہوش میں آؤ۔ مگر ہولوفیرا کہتی ہے، تم ہی ہو جو قبیلے میں آنے کے پہلے دن سے ہی لوگوں کو میرے خلاف اکسا رہی ہے۔ یہ سن کر بالا ہتن پوچھتی ہیں، بیٹی اس کا کیا مطلب ہے؟ ہولوفیرا کہتی ہے، لوگوں نے میری طرف سے منہ موڑ لیا والدہ، صرف اس لیے کہ میں ایک عیسائی ہوں۔ وہ مجھے روم کی بغاوت کا ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ گونجا سب کو میرے خلاف کر رہی ہے کیونکہ وہ مجھ سے ناراض ہے۔ گونجا کہتی ہے، ہولوفیرا اپنے الفاظ کا سوچ سمجھ کے استعمال کرو۔ بالا ہتن اس سے پوچھتی ہیں، گونجا کیا یہ سچ ہے؟ تو گونجا غمگین ہوتے ہوئے کہتی ہے، والدہ کیا آپ اس بات پر یقین کرتی ہیں؟ کیا میں ایسا کچھ کر سکتی ہوں؟ ہولوفیرا کہتی ہے، مجھے بھی یقین نہیں آیا تھا لیکن میں نے تمہیں دیکھا ہے، تم بھی اپنی بری روح کے ساتھ اپنی ماں جیسی لگتی ہو۔ گونجا پھر سے بالا ہتن سے پوچھتی ہے، کیا آپ کا بھی یہی خیال ہے؟ مگر بالا ہتن کہتی ہے، یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میری بات غور سے سنو، میں خاندان کا خیال رکھتی ہوں لیکن میں نہیں چاہتی کہ ایسا جھگڑا دوبارہ ہو۔ ہوش میں آؤ، تم دونوں کا تعلق اب کائی قبیلے سے ہے، لوگوں کی نظریں تمہارے اوپر ہیں بلکہ ان دشمنوں کی بھی نظریں ہیں جو ہمیں شکست دینا چاہتے ہیں، اور تم دونوں وہ پہلی ہوگی جن کے پاس وہ آئیں گے۔ میرے دونوں بچے سیاست کے پر ہیں اور تم دونوں ان پروں کی طاقت ہو، اب سے تم دونوں اس کے مطابق عمل کرو گی۔ میں تم دونوں سے مزید کوئی خطا نہیں چاہتی، جو بھی اس ریاست کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے وہ سب سے پہلی چیز اس ریاست کے پروں کو اکھاڑ رہا ہے، لیکن میں جب تک زندہ ہوں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ ادھر لوکاس غصے سے کہتا ہے، کیسے عثمان کیسے سمجھ
पहुंच गया। उस्मान का सामान कहाँ है? तो हैरिस तो कहता है उस्मान ने पत्थर के डब्बे भेजे, हमें नहीं मालूम कि उसने सामान कहाँ रखा। ये सुनकर लोकास उस्मान उस्मान चिल्ला उठता है। तो वहाँ पहुंचने वाली सोफिया कहती है लोकास क्या तुम गुस्सा निकाल रहे हो? लोकास कहता है उस्मान ने सारा सामान बचा लिया, सारे का सारा सामान। हमने बेकार ही में करसे पर भरोसा किया। मैं कसम खाता हूँ कि वो इसकी कीमत अपने खून से अदा करेगा। मगर सोफिया कहती है लोकास पुरस्कून हो जाओ, हम सबसे मजबूत हैं। क्या उस्मान को खत्म करने के बदले इसका जिक्र किया जा सकता है? मैंने उसे एक ऐसा तोहफा भेजा है जो वो कभी नहीं भूलेगा। वो तकरीबन वहाँ पहुँच चुका होगा। लोकास पूछता है क्या? तो सोफिया कहती है मैंने उस्मान की शहर काट डाली है, उसकी खबरें हासिल करने की सलाहियत खत्म हो गई। मैंने उसके जासूस चुन चुन के मारे हैं। अगर एक सरदार की शहर कट जाए तो वो कैसा सरदार लगेगा? अब उस्मान कुछ भी नहीं जान पाएगा। लोकास खुश होते हुए कहता है तुम बहुत होशियार हो। उधर हम देखते हैं कि उस्मान साहब कबीले में दाखिल होते हैं। कबीले में सब लोग जमा होते हैं और घोड़े से उतरने के बाद उस्मान साहब जैसे ही खेमे की जानिब बढ़ते हैं तो एक शख्स पूछता है क्या हमारा सामान ले जाने वाला जहाज बहिफाजत दरिया अबूर कर गया हुजूर? मगर उस्मान साहब कहते हैं वो अबूर करने ही वाला था कि उन्होंने उसे आग लगा दी और जहाज को गर्क कर दिया। ये सुनकर सब परेशान हो जाते हैं और पूछते हैं क्या जहाज डूब गया? हमारी सब कोशिशें रह गई हैं। ये जालिम कौन है? उस्मान साहब। तो उस्मान साहब कहते हैं मुजरिम वही है जिन्होंने इस वक्त तक हमारे साथ बेवकूफ़ी की है, लेकिन हमने उनके तैयार करदे मंसूबे के बारे में पहले ही जान लिया था और अपने इकदाम उठा लिए थे। आप बिल्कुल परेशान ना हो, आपका सारा सामान महफूज है। उस दरिया के तय में जो डूब गया वो उनकी गुस्ताखी थी। ये सुनकर लोग उस्मान साहब जिंदाबाद, उस्मान साहब जिंदाबाद के नारे बुलंद करते हैं। उस्मान साहब वापस जैसे ही खेमे की जानिब मुड़ते हैं कबीले का दरवाजा खुलता है और जख्मी बाई सुंगुर घोड़े पे पड़ा हुआ दाखिल होता है। लोग आगे आते हैं तो बाई सुंगुर कहता है मुझे छोड़ दो, मैं अपने हुजूर के पास जाऊंगा। जब बुरहान की नजर उस पर पड़ती है तो वो कहता है हुजूर ये बाई सुंगुर है। ये सुनते साथ ही उस्मान साहब और उनके साथी भागकर उसकी जानिब जाते हैं और उस्मान साहब बाई सुंगुर को घोड़े से नीचे उतारते हैं, फिर उसका सर अपनी गोद में रखते हैं। बाई सुंगुर को देखकर सबकी आंखें नम हो जाती हैं और उस्मान साहब पूछते हैं ये किसने किया? बताओ मेरे बहादुर ये किसने किया? तो सिपाही बाई सुंगुर कहता है हुजूर वक्त आ गया है। बुरहान उससे कहता है ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो बाई सुंगुर। जरकुतै भी रोते हुए कहता है मत करो भाई, नहीं तुम नहीं जा सकते। उस्मान साहब उसे उठाते हुए कहते हैं चलो हम शिफा खाने में चलते हैं। मगर बाई सुंगुर उस्मान साहब का बाजू पकड़ लेता है और उनसे कहता है मुझे यहीं रहने दें हुजूर। हुजूर संदूक। ये सुनते साथ ही बुरहान उसके घोड़े से संदूक उठाकर लाता है और जब उसे खोलता है तो उसके अंदर उंगलियां ही उंगलियां पड़ी होती हैं। ये देखकर सबके दुख में मजीद इजाफा हो जाता है और बाई सुंगुर कहता है हमारे सारे जासूस मारे गए, शहीद कर दिया मेरे हुजूर। अल्लाह हमारी रियासत को कायम रखे, लेकिन आपके हक के रास्ते के लिए मेरी जान कुर्बान। उस्मान साहब उससे पूछते हैं ये किसने किया? लोकास ने, करासे साहब ने। बताओ बाई सुंगुर ये किसने किया? मगर बाई सुंगुर सो कहते साथ ही कलमा शहादत पढ़ना शुरू कर देता है। ये देखकर सब जारों की तार रोने लग जाते हैं और बाई सुंगुर जामे शहादत नोश कर जाता है। बाई सुंगुर की शहादत पर सब लोग बहुत ज्यादा गमगीन होते हैं और टूट के रह जाते हैं। पूरा कबीला उसके आसपास जमा होता है और उस्मान साहब उसकी आंखें बंद कर देते हैं। फिर गरजते हुए कहते हैं मेरे बहादुर बिल्कुल भी फिक्र ना करो, मैं तुम्हारा इंतकाम लूंगा। मैं कसम खाता हूँ कि जिसने भी तुम्हारे साथ ये किया है वो अपने पैदा होने वाले दिन पर पछताएगा। मैं उन सबको मार डालूंगा, उन सबको। और नाज़रीन इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है।